الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ سیرت کے درسوں میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کچھ دن قیام فرمایا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، مکے والوں کو سمجھایا۔ اور اس بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار آئے تھے مدینے سے۔ انصار کو کچھ اندیشہ ہونے لگا۔ وہ کیا اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو انصار نے سوچا کہ آپ یہی قیام فرمائیں گے، اب واپس مدینہ نہیں آئیں گے، یہی قیام فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے، سیدھے انصار کی جماعت کے پاس آئے، آ کر بولا کہ تم لوگ کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنے نہیں تھے۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا انصار جو کچھ سوچا تھا انصار نے۔ تو انصار نے کہا کچھ نہیں اللہ کے نبی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئیں گے، مگر آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے بتا ہی دیا اللہ کے نبی ہم ایسا سوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، میں جیوں گا بھی تو تمہارے ساتھ اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو تمہارے شہر مدینہ میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا۔ بیعت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا اور مکے والے بھی سمجھ گئے کہ اب کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے اور تابعداری میں ہے، اور وہ بھی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے تھے، صفا کی پہاڑی سے نیچے تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بیعت کے الفاظ، ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دہراتے تھے۔ بہت زیادہ لوگ تھے، سارا ایک ہی وقت میں ہوتا نہیں تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جہاں تک ہو سکے آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو وہی صفا کی پہاڑی پر عورتوں سے بھی بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا کی پہاڑی کے نیچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ دہراتے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا سنیے، عورتوں کی جب بیعت چل رہی تھی تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ وہ آئی اور اپنا ڈریس بدل کر آئی، یعنی اسے احساس تھا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے۔ اور ہند بنت عتبہ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیں گے۔ تو جب بیعت لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو سب سے پہلے کہا اے عورتو اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، یہی بات کون دہرا رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پوچھا تم چوری نہیں کرو گی، تو یہ بات کون پھر دہرائیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر ساری عورتیں اسے سنیں گی۔ تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ وہ بول اٹھی، بولا کہ بات صحیح ہے لیکن ابو سفیان بخیل ہیں۔ ابو سفیان میرے ہسبینڈ کیا ہیں؟ بخیل ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے جیب سے مال نہیں چرانا چاہیے لیکن وہ بخیل ہیں، دیتے نہیں ہیں، چرانا پڑتا ہے۔ یعنی وائف کو کس کے جیب سے چرانا پڑتا ہے؟ اب تو وہ زمانہ ہے نا، وہ پے ٹی ایم کا اب تو سوال ہی نہیں ہے، کون جیب میں پیسے رکھتا ہے؟ تو بیوی کو کیا معلوم بیچاری کیا دبانا، پن دبانا، کیسے دبانا نہیں معلوم ہے۔ تو یہ زمانے میں بیوی کو چکمہ دینا آسان ہے، لیکن وہ زمانہ تھا جب فلوس کا زمانہ تھا، پیسے رکھے جاتے تھے، نقدی قیمت رکھی جاتی تھی۔ تو ضرورت کے لیے بیوی گھر کی ضروریات ہوتی ہیں، مرد کے سمجھ میں نہیں آتی گھر میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو
بنا بولے میں ان کی جیب سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان بھی وہیں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ عمر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، خود ابو سفیان بولنے لگے کہ کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بیوی سے کیا بول رہے ہیں ابو سفیان؟ کیسا بھی پیسہ جاتا جیب سے، ہاں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ تم جو کچھ لے لو تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا۔ جب یہ دو بات ہوئی تو پہچان لیا۔ فرمایا اچھا تو تم ہندا ہو؟ کیا بولے؟ تم ہندا ہو؟ وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گزر چکا ہے اسے معاف کر دیجیے۔ جو میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی اسے کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسری بات، تم زنا نہ کرو گی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری عورتوں سے کہا کہ سن لو، تم میں سے کوئی عورت زنا نہ کرے گی۔ اس پر ہندہ بنت عتبہ نے کہا کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک شریف اور آزاد عورت کے زنا کرنے کا تصور نہیں تھا۔ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ ایک شریف عورت زنا کر سکتی کیا۔ ان کی تعجب میں وہ آزاد عورت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات دہرائی، تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ کیا بولے؟ تم اپنے اولاد کو قتل۔ یہ سن کر ہندہ نے کہا کہ میں نے بچپن میں اپنے اولاد کو اچھا پالا تھا، لیکن قتل آپ لوگوں نے کر دیا میرے بیٹے حنظلہ کو بدر کے میدان میں۔ تو ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ کہاں قتل ہوئے تھے؟ بدر کے میدان۔ ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی بہتر جانیں، وہ لوگ جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن کیا ہوئے تھے؟ قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے اوندھے گر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے۔ یہ بات تھی ہندہ بنت عتبہ زوجۃ ابی سفیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے بیچ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہا، تم کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ بہتان کے معنی اپنے طور سے کیا بھی بنا لیتے نہیں، کہانیاں، اسٹوریاں بنا لیتے، تو ایسی ساری چیزیں نہیں گھڑو گی۔ تو ہندہ نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے طور پر کہا کہ کسی اچھی بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھی بات کا حکم دیں گے تم اسے بجا لاؤ گی۔ ہندہ نے کہا اللہ کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے، ہمارے دل صاف ہیں، آپ جو بولیں گے ہم اس کو کیا کریں گے؟ مانیں گے نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دل میں اندر کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں۔ ہندہ پھر وہاں سے واپس ہوئی، گھر گئی، گھر جا کر اپنے بت کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکے میں جس کے گھر میں بت ہیں کیا کریں؟ اسے توڑ دیں۔ ہندہ اپنے بت کو توڑتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم تیرے تعلق سے دھوکے میں تھے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اے بت تو نے ہمیں کیا کر دیا؟ بہت دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن رہے، مکہ فتح ہونے کے بعد 19 دن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اسلام کی تجدید کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت اور تقوی کی تلقین کرتے رہے۔ انہی دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید خزاعی ان کو کہا کہ مدینے کی حدود حرم کے کھمبے گاڑے جائیں۔ حرم لمٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے کیا گاڑے گئے؟ وہ کیا بولتے ہیں اسے؟ اسٹون، میلج اسٹون ہوتا نہیں، اس کو گاڑے ہیں پتہ چلے۔ اور یہ بھی کیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے آس پاس بڑے بڑے بت تھے، مکہ تو اللہ کا گھر تھا،
لیکن مکے کے کعبۃ اللہ کے اطراف میں بڑے بڑے درگاہ تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی کہ وہ سارے جو غیر اللہ کے جو مزار بنائے گئے تھے، جہاں پوجا پرستش ہوتی تھی، اسے کیا کر دیں؟ ڈیمولش کر دیں، اسے برباد کر دیں، اسے اکھاڑ دیں، جڑ سے اس کی بیخ کنی کر دی جائے۔ تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر دیا کہ مکے میں اعلان کر دیا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، گھر میں کیا نہ رہے؟ کوئی بت باقی نہ رہے، بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ بڑی جس بت کو وہ عقیدت سے مانتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد حکم ہے کہ بت کو کیا کر دیا جائے؟ توڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹیمیں، سرایا، وفود بھیجے ہیں تاکہ آس پاس کے جو بت ہیں جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 25 رمضان کو عزا، ایک بت تھا عزا، کون سا؟ عزا، لنا العزا ولا عزا لکم۔ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے پاس کیا ہے جی؟ ایسے بولا تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اجیبو، جواب دو۔ تو انہوں صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ بولا لنا مولانا ولا مولا لکم، تم جواب دو کہ ہمارے لیے اللہ مولانا ہے۔ اب سمجھ میں آئے کیوں مولانا نہیں بولنا بولتے؟ ہاں، لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کو پکارتے ہیں، خطاب کرتے ہیں تو کیا کہو؟ شیخ کہو یا مولوی کہو۔ مولوی بھی اچھا لفظ ہے، بہت اچھا لفظ ہے۔ مولوی صاحب جیسے ہم لوگ بولتے نہیں مولوی صاحب، ہاں اچھا لفظ ہے، بول سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ یا شیخ آسان لفظ ہے، اور بھی اچھا بول سکتے ہیں، کچھ بھی کہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے کیا ہے؟ مولانا ہے۔ وہ کون ہے؟ نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں کسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھوڑ سواروں کے ساتھ عزا بت کی ڈیمولیشن کے لیے، عزا بت گرانا ہے۔ عزا یہ نخلا میں تھا، کہاں تھا یہ؟ نخلا ایک جگہ کا نام ہے، اور قریش اس کی پوجا کرتے تھے، کنانہ یہ سارے اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا بت تھا، اور جب بھی آپ کسی بت پر جائیں گے یا کسی درگاہ کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپوز کون کریں گے؟ اس کا ریونیو کسے ملتا؟ آپ صاحب، کسی بھی درگاہ کا ریونیو کسے ملتا ہے؟ آمدنی کسے ملتی؟ مجاور کو۔ درگاہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب یہاں جاؤ داشا مکان، ہاں، یا کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو وہاں کی فائدہ کسے ہوتا؟ وہ درگاہ کا جو مجاور ہوتا، جو متولی ہوتا، اس کی روزی روٹی اس سے بندھی ہوئی رہتی ہے۔ زائرین آتے ہیں، ان سے کچھ نذرانے مل جاتے ہیں۔ بہرحال اکل حرام ہے، ہاں، تو ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی ویسے ہی ہوا۔ تو خالد بن الولید جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اگر ایک جگہ قبر ہے، قبر کی دیکھ بھال ہوتی ہے، بے حرمتی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہے تو، لیکن وہاں سجدے ہوتے ہیں اور اس قبر پر سجدہ ہوتا ہے، اور وہاں آنے والوں وہاں قوالیاں ہوتی ہیں اور وہاں چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ساری چیزیں غلط ہیں۔ لیکن قبر ہوتا ہے جس کی حرمتی سے بچایا جائے، وہاں باؤنڈری وال ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ یہ قبر کے پاس بیٹھ کر آدمی صاحب قبر سے نہیں، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہاں بیٹھ کر؟ قبر کے پاس، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو وہ قبر کے پاس بیٹھ کر کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ میں یہاں دعا کروں تو اللہ اتنا نہیں سنے گا جتنا میں صاحب قبر کے پاس جا کر میں دعا کروں، اس لیے کہ وہ قبر والا اللہ کے پاس کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں بنو شیبان اس کے مجاور تھے، کس کے؟ اس عزا بت کے مجاور تھے۔
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سواروں کے ساتھ جا کر اس کو ڈھا دیا، عزا بت کو کیا کر دیا، گرا دیا۔ تو واپس آئے، واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کچھ دیکھا بھی تھا وہاں، تم کو کچھ دکھا، کچھ نظر آیا؟ حضرت خالد نے کہا کہ نہیں، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے حقیقت میں اسے گرایا ہی نہیں، ڈھا دیا ہی نہیں، یعنی مطلب اور کام کیا ہونا تھا، کمپلیٹ ہونا تھا۔ پھر جاؤ اسے جڑ سے اکھاڑ کے آؤ، اسے پورا کیا کرو، تہس نہس کر کے آؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھپرے ہوئے، تلوار سونتے ہوئے پھر آئے، دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر والی عورت نکلی، بال کھلے، کالی ننگی عورت ایسا ہے۔ مجاور چیخ چیخ کر پکارنے لگے، عزا عزا، یعنی عزا کیا ہو گئی تھی، باہر نکلی تھی۔ تو لیکن اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کر اس کی 2 ٹکڑے کر دیا، اس عورت کی کیا کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی عزا تھی، یہ بت تھی جس کی پوجا پرستش ہوتی تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، اب اس کی پوجا کبھی نہیں ہوگی، شرک اکھاڑ دیا گیا۔ یہ پہلا عزا بت تھا جو پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے میں سواع، ایک بت تھا، ہم لوگ قرآن میں بھی ہیں سواع، تو اس بت کو ڈھانے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ یہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا، ایک قبیلے کا ایک بت تھا۔ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو میں نے بتایا کہ جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کا سامنا کس سے ہوگا، اس بت کے مجاوروں سے ہوگا۔ جہاں جہاں اصلاح کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے مخالفت کون کرتے ہیں، مجاور کرتے ہیں، چونکہ اس سے ان کی روزی روٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ تو مجاور نے کہا تم کیا چاہتے ہو، کیا کہا مجاور نے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں اس کو ڈھا دوں۔ تو مجاور نے کہا کہ تم ڈھا نہیں سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ تو ایک طرح کا خوف اور دہشت کیا ہوتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ بت کا اس کا قہر نازل ہو جائے گا، اندر سے کچھ کرامتیں ہو جائیں گی، ایسا کچھ ہوگا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ قدرتاً تم روک دیے جاؤ گے، دیکھو تم ٹچ کر کے دیکھو کیا ہوتا، میں قریب جا کے دیکھو کیا ہوتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اب تک باطل پر ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب تک کس پر ہو، باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ کیا بولے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، کیا یہ سنتا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت پر جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانے والا مکان بھی ڈھا دیں۔ تو جہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہنڈی ہوتی ہے، ہنڈی ہوتی ہے جس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ملا نہیں، خزانہ پہلے کیا تھا، خالی ہو گیا تھا، اس میں کچھ ملا نہیں۔ پھر مجاور کے پاس آئے، آ کر بولے کیسا رہا؟ کیا بولے؟ اے دیکھو پورا کر کو کیا بولے کیسا رہا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی جس پر وہ بیٹھ کے مجاور بن رہا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔
اگر 100 سال تم آگ کی پوجا کرو گے، ایک لمحے کے لیے اس میں گر جاؤ گے تو آگ تمہیں کیا کرے گی؟ جلا دے گی۔ اب اس نے سوچا اتنے بت کی میں مجاور تھا، میرا بت کچھ کام نہیں آیا، تو بس اسلام کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہا، اور اللہ کی قدرت واضح ہو گئی، وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اسی ماہ میں تو کتنے 2 بت ختم ہو گئے نہیں، عزا اور یسوع، سوا، عزا اور سوا، یہ 2 بت ختم ہو گئے۔ اور ایک مشہور بت ہے جس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں منات، لات و منات، یہ ہے منات۔ سعد بن زید اشہلی 20 صحابہ کو دے کر منات کی طرف روانہ کیا۔ یہ قدید، مشلل اور میں اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ اوس اور خزرج، غسان، یہ سارے اس کی پوجا کرتے تھے۔ جب سعد وہاں پہنچے تو مجاور نے بھی وہی سوال کیا، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ مجاور ہی لوگ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ منات کو ڈھانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ منات کو ڈھانا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں کچھ آڑے نہیں آتا، کرنا ہے کام کر لو۔ سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو یہ کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی، وہاں سے بھی کیا ہے؟ عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کہہ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا، اس عورت سے مجاور نے کہا کہ منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، یہ تجھے ڈھانے آئے ہیں، کیا کر ان کو پکڑ لے۔ لیکن اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار کر کیا کر دیا؟ اس کا کام پورا کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ کر لیکن خزانے میں کچھ نہیں ملا، وہ خزانہ بھی کیا تھا؟ خالی تھا۔ تو اس طرح سے یہ بت منات بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ عزا کو اٹھا کر، عزا پہلا بت تھا نہیں ہو، عزا کو اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو اسی ماہ شعبان میں 8 سن ہجری میں بنو جذیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ دیکھو تھوڑا مسٹیک کیسا ہوتا، دیکھو یہ قبیلے کے پاس گئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کو لے کر روانہ ہوئے، قبیلے کے پاس جا کر دعوت دینا ہے، اور بنو جذیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ کبھی بھی یاد رکھیے، جب بھی ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، داعی کیا رہنا ہمارا؟ کسی انگلش والے کو سمجھانا ہے، انگلش میں اسے کیا رہنا؟ مہارت رہنا۔ کسی دوسری زبان میں سمجھانا ہے، داعی کو کیا رہنا؟ دعویٰ کرنے والے کو کیا رہنا؟ دعویٰ کرنے والے کو مہارت رہنا۔ تو زبان اگر نہیں ہے، زبان میں یہ نہیں ہے، زبان میں آپ کو یہ نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، تو کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان کے پاس دعویٰ ہوا تو ان کو بولنا چاہیے تھا اسلمنا، کیا ہے؟ ہم اسلام لائے، لیکن وہ قبیلے کے لوگ کیا بولے؟ صبأنا صبأنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ جو دین پر ہمیں کیا کرے وہ دین، تو مطلب کیا؟ اسلام لائے۔ اسلمنا بولنے کے بجائے وہ لوگ کیا بولے؟ صبأنا صبأنا، سیم بات تھی، لیکن صحابہ سمجھے نہیں۔ صحابہ کیا سمجھے؟ ابھی بھی کیا ہیں لوگ؟ کافر ہیں۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کی نیت کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو تذکرہ کیا، بات ایسی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں صبأنا، اور ان کو قتل کرنے کا حکم امیر صاحب دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ،
خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ برات اختیار کر۔ دیکھیں مسٹیک کیا ہوا، وہ لوگ اپنے اسلام کا اعلان کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بحیثیت بشریت ہے، انسان ہے، کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا۔ جتنے قیدی ان کے ذمہ آئے تھے انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ انصار اور مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا، وہ سارے قیدی کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان کے جتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان کی دیت، کمپنسیشن اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا کر دیا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ کا احترام کیا، جو کچھ تھا نقصان۔ اس معاملے میں یہ بھی ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دونوں میں تھوڑا بات میں کیا ہو گئی؟ اوپر نیچ ہو گئی، اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ماننے کو کیا نہیں تھے؟ تیار نہیں تھے۔ وہ بول رہے تھے کہ ارے وہ لوگ مسلمان ہیں۔ تھوڑی بات چیت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب ایک بات ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی اسلام لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے دوستوں کو کچھ بھی بولنے سے باز رہو۔ اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے، احد پہاڑ کیا ہو جائے؟ سونا ہو جائے، اور وہ سارے کا سارا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تب بھی میرے دوستوں میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا شام کی عبادت کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس کو بول رہے ہیں اللہ کے نبی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد یہ بات ہے ہمارے ساتھ، یہ غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، یہ وہ فیصلہ کن جنگ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کو مکمل توڑ کر رکھ دیا۔ آج ہمارے پاس یہی کمزوری ہے، جگہ جا بجائے بت پرستیاں ہیں، خود مسلمان درختوں کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں جو بت پرستی میں مشغول ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس جو داد رسی ہونی چاہیے، اللہ سے جو مناجات ہونی چاہیے، اللہ کے دربار میں جو سجدے ہونی چاہیے، وہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ ان درختوں میں، امام باڑوں میں، ان ساری جگہوں پر ہوتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہم سے کیا ہے؟ بہت دور ہے۔ اور اس کا کام جزیرۃ العرب میں اب بت کوئی باقی نہیں رہا، کیونکہ اس لیے کہ اب سارے لوگ اسلام لا رہے تھے جو لوگ آس پاس کے تھے، اس لیے کہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمان اور بت پرستوں میں جو جنگ چلی آ رہی اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب جو مکے کے آس پاس کے جو قبائل تھے وہ مسلمانوں اور مکے کے لوگوں کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ مسلمان جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو مطلب ایک مسلمان حق پر ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے خلاف جو بھی جائے گا، جو حق پر رہے گا وہ بچے گا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے اس سے پہلے بھی کون آیا تھا؟ ابرہہ آیا تھا، وہ تباہ برباد کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں لیکن کامیاب ہو گئے ہیں، تو آس پاس کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ حق پر ہے، حق واضح ہو گیا۔ ان قبائل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ کعبۃ اللہ پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو حکومت وہاں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی کلید، کعبے کی چابیاں دی ہیں، تو وہ حکومت کیا ہے؟ حق پر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تسلط دیا ہے، حرمین کی ذمہ داری دی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ توحید پر ہیں، حق پر ہیں۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی انہوں نے یہ 50 سال پہلے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو انہیں ہلاک کر کے بھوسا بنا دیا گیا۔ تو اب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟
حق پر ہیں، سارے لوگوں کو اسلام قبول کر دینا چاہیے۔ تو ایک تیسرا مرحلہ ہمارے ساتھ ہے، ہم وہ لوگ سن لیتے ہیں۔ تو تین مرحلے نا ہم دونوں، ایک مکے کی زندگی کا ایک مرحلہ تھا، ہم لوگ سن لیے۔ دوسرا مدنی زندگی کا مرحلہ تھا، مدنی زندگی میں آنے کے بعد حکومت تشکیل کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک طرف یہود، منافقین اور یہ سارے لوگ تھے۔ اب یہ تیسرا مرحلہ پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 ایئرز کی طویل جد و جہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خون ریز زندگی کے بعد حاصل کیا تھا۔ 23 ایئرز کی زندگی کا خلاصہ لکھو بولے تو کیا لکھیں گے جاوید بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز کی زندگی میں کیا کیا تھا؟ لانگ ٹرم اسٹرگل، کوشش، جس میں مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، ہنگامے ہیں، فتنے ہیں، فسادات ہیں، جنگیں ہیں اور خون ریز معرکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نتیجہ تھا وہ اب نتیجہ تیسرے اسٹیپ پر تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے بڑی کامیابی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس فتح کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے۔ یہ آخری جو مرحلہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مجاہدہ اور قتال، اور دوسرا قبول اسلام کے لیے لوگوں کا جوق در جوق آنا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی کا کچھ ذکر ہم کرتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے پاس 7 منٹ اور بھی ہوں گے، تو اس میں ہم سنتے ہیں غزوہ حنین جتنا ہو سکے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل لیں گے۔ کل بھی ہمارا درس ہے، کل آپ رہیں۔ تو جمعے کے دن تو ویسے ہی ہمارے پاس ایک پروگرام ہے۔ تو غزوہ حنین ایک جنگ تھی، اسی کے تعلق فتح مکہ کے فوری بعد۔ مکے کی جب فتح ہوئی تو سارے عرب پریشان ہو گئے، اور آس پاس کے جو قبائل تھے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، لیکن بعض اڑیل قسم کے، اڑیل نہیں کیا بولیں اسے، اڑیل، بعض اڑیل یعنی اڑ جانے والے، کیا بھی ہو جاؤ میں کیا کرے کہ وہ صحیح، ارے ادھر مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے حق کو بلند کیا، بہتر تھا مسلمان ہو جاتے، لیکن کیا ہو گئے، وہ اپنی اس پر اڑ گئے۔ اڑیل اور طاقتور متکبر قبائل جو تھے اس کو چھوڑ کر سارے قبائل سرنڈر ہو گئے، اسلام میں آ گئے۔ یہ جو اڑیل قبائل جو تھے اس میں سے حوازن اور ثقیف، یہ دونوں جو قبائل تھے بڑے سخت تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لانے والے نہیں ہیں۔ کون وہ؟ حوازن اور ثقیف۔ ان کے ساتھ کچھ قبیلے بھی جمع ہو گئے، مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل، اور بنو ہلال کے کچھ قبائل۔ ان سب کا تعلق قیس بن عیلان سے تھا، اور انہیں یہ بات اپنی خودداری، عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے جا کر اسلام لا لیں۔ اب انہوں نے ایک فوج بنائی، حوازن اور ثقیف والوں نے ایک فوج بنائی مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان کا جو کمانڈر تھا مالک بن عوف، کیا کمانڈر ان کا نام؟ مالک بن عوف۔ اچھی طرح غور سے سنیے، اس نے کیا کیا، خود جنگ لڑنے کے لیے آیا، آتے آتے کیا لایا دیکھیے، اس کے جتنے مال مویشی ہیں، اونٹ بکری سارے لے کر آیا۔ اور اونٹ بکری لایا تو ٹھیک تھا، چھوٹے بچے اور بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے آیا۔ کہاں لایا ہے؟ جنگ میں۔ وادی اوتاس میں آ کر خیمہ ڈال کے بیٹھ گئے ان کے پورے لوگ۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، تو پورے آ کر وہاں جمع ہو گئے۔ تو اوتاس وہ جگہ میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے،
تو ان کا جو کمانڈر ہے کیا ہے، اس کا نام مالک بن عوف۔ اس کے کمانڈروں میں ایک بوڑھا ایکسپرٹ آدمی تھا، درید بن سمہ، درید بن سمہ، اس کا نام کیا تھا؟ درید بن سمہ۔ بوڑھا ہو گیا تھا لیکن بہت تجربے کار، ایسے ہمارے ٹیم میں بھی رہتے نہیں، ذرا بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اسی لیے کہتے ہیں جوانی کام کے لیے ہے، بڑھاپا مشورے کے لیے۔ تو بہت بوڑھا ہو چکا تھا درید بن سمہ، لیکن بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ تو اس نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس وادی میں ہو؟ ہم لوگ اترے نا، کون سا وادی؟ جواب دیا اوطاس میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جگہ اچھی ہے، ہم لوگ جو جگہ چوائس کریں اترنے کا، یہ کیا ہے؟ بڑی اچھی جگہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا رونا اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اونٹ چیخ رہے ہیں، بکریاں ممیا رہے ہیں، تو ایسا کیسا؟ یعنی اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو جائے گی؟ ہار ہو جائے گی، مشرکین کیا ہو جائیں گے؟ ہار جائیں گے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مالک بن عوف نے اس نے کہا کہ جگہ اچھی ہے لیکن یہ بچوں کا رونا، اونٹوں کا، یہ سب کیا میں سن رہا ہوں؟ لیکن اسے نہیں معلوم کہ اونٹ آئے ہیں، اونٹ لائے گئے ہیں، نہیں معلوم، بچے عورتیں بھی آئے ہیں، نہیں معلوم، وہ تو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے بتایا نہیں ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور اونٹ جانور بھی ہم لوگ لائے ہیں، تب تک اس کو نہیں معلوم کہ یہ سب آئے ہیں۔ تو اس پر درید نے مالک کو بلایا، جو کمانڈر تھا مالک بن عوف، اس کو بلا کر پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ٹھیک ہے، لیکن یہ اونٹ، بکریاں، بچے، عورتیں سب کیوں لائے؟ اس نے کہا، مالک بن عوف نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں، جو بھی آدمی لڑنے کے لیے آئے گا اس کے پیچھے اس کی جورو، بچے، اس کا اونٹ، بکری جو بھی ہے لگا دوں، تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ اب جنگ کرے گا تو پیچھے اس کی بیوی بچے دکھتے رہیں گے، ان کو بچانا ہے، اس احساس کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، تمہیں کمانڈر بنے نا یہ غلط، تم نہ بکریاں چرانا نہیں آتا۔ بولا کیا بولا اس نے؟ تمہیں کیا بننا تھا؟ بکریاں، بھیگلا بننا تھا۔ کیا بولتے اسے؟ ہم لوگ بھیگلا بولتے ہیں نا، شپرڈ، جو بکریاں چراتا ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں۔ تو ظاہر ہے ایک کمانڈر، انہیں مالک بن عوف ایک کمانڈر ہے، ظاہر ہے اس کو غصہ آ گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ درید بن سمہ نے کہا اگر ہم لوگ ہار جائیں گے تو کیا ہمارے بیوی بچے مال ہم کو ہارنے سے روکیں گے؟ دیکھو اگر تم جنگ میں غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنان سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل و مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ہار گئے یہ کون لے لیں گے؟ مسلمان لے لیں گے۔ تو بعد میں کہا کہ یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا، تم کو کیا نہیں لانا چاہیے تھا؟ یہ بھیڑ، بکریاں، یہ اونٹ، بچے، بیوی نہیں لانا چاہیے تھا۔ تو ایسا کرو ان کو بھیج دو، ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، اگر ہم ہار گئے تو ہمارے بچے بچ جائیں گے، اگر ہم جیت گئے تو پھر ہمارے بچوں کے پاس ہم واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن جنرل کمانڈر جو تھا مالک بن عوف، اسے پسند نہیں آیا، انہوں کیا ہم نہ بولتے سو، اللہ نے ان کے حق میں غلام بنانا لکھا تھا الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ اس کو وہ مشورہ پسند نہیں آیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا بولا مالک بن عوف؟ ایک بار میں لا لیا ہوں، میں ریٹرن نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ درید بن سمہ کو کیا بولا ہو مالک بن عوف؟ تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ تو اب دیکھا، اب کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کی بات ماننے کو تیار تھے، کس کے؟ درید بن سمہ کی۔ تو اب یہ کیا بول رہا ہے دیکھیے مالک بن عوف، قسم اللہ کی قسم
یا تو میرے قبیلے والے حوازن میری بات مان لیں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹ کے آر پار نکل جائے گی۔ کیا بولا مالک بن عوف؟ یا تو میرا جو فیصلہ ہے عورتوں کو اونٹوں کو لانے کا آپ اسے مان لیں، ورنہ میں کیا کروں گا، میں خود تلوار سے۔ تو مالک کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس جنگ میں درید بن سما کا نام یا مشورہ شامل ہو۔ اب حوازن کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تو اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں، مجبوراً میں اس جنگ میں شریک ہو رہا ہوں۔ پھر اس نے اشعار کہے، کاش میں اس جنگ میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ و دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور درمیانی قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ افسوس کرتا، جیسے کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش جوانی واپس آتی، لیکن واپس آتی ہے اکرم؟ واپس نہیں آتی۔ تو یہ دونوں کی بات تھی اس جنگ میں مالک بن عوف اور درید بن سما کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ کل ہمارا درس انشاءاللہ 7 بجے انشاءاللہ شام شروع ہوگا، اس لیے کہ مجھے کل میٹنگ بھی رہتی ہے نا، تو انشاءاللہ کل 7 بجے ہم درس شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم سنیں گے کہ کیسے ان کے جاسوسوں کی کیا حالت تھی، اور اسی طرح حنین کی یہ جنگ کیسے ہوئی، کیسے اس میں انجام کیا ہوا، تیر اندازوں کا اچانک حملہ کیسے ہوا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔